जी वीवर्स, आज नई एक वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज संडे का दिन है और सुबह का नाश्ता मैं करने लगा था फैमिली के साथ। तो मैंने कहा बताऊँ कि नाश्ते का भी जो सेटअप होता है वो कैसा होना चाहिए। तो नाश्ता जो है वो हम कोशिश करते हैं कि देसी और वलायती इकट्ठा ही खाया जाए। तो उसके साथ मैंने ये एक मूली का पराठा भी बनाया था, ये जी आप देख रहे होंगे। एक मूली का पराठा और इस तरह भी कई कुछ चीज़ें, इसी तरह छोटे दो चीज़ी पिज़्ज़े, क्रॉसॉन वगैरह, और उसके साथ जूस, चाय। और इस तरह आप खूबसूरत डेकोरेट करके फूलों के साथ, तो ये चीज़ें होती हैं गो। ये अगर वैसे भी खाई जाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह चीज़ को अच्छे खूबसूरत तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से डेकोरेट कर लें तो खाने का भी मज़ा आता है। और उसकी जो डेकोरेशन होती है वो भी अच्छी लगती है और पेश करते हुए अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ या मेहमानों के साथ। तो ये उसके बाद मैंने चूँकि बाहर जाना था तो बाहर के कुछ वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा आज का आगाज़ जो है वो नाश्ते से किया जाए। जी वर्ज, मैंने जैसे जिक्र किया था, नाश्ते के बाद मैं आज आपको एक ऐसी जगह का विज़िट करवाऊंगा। असल में ये एक यूके का बहुत पुराना एयरपोर्ट है। जब जंग अज़ीम 2 हुई थी तो उस वक़्त यहाँ पे एक टेम्परेरी एयरपोर्ट बनाकर इन्होंने उसको जंग के लिए इस्तेमाल किया था, और ये उसका नाम है कैनन कॉमन एंड RAF कैनली। और ये जो एयरपोर्ट था, ये अब तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द आबादी हो चुकी है, और जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट अब उस तरह तो इस्तेमाल में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो छोटे जहाज़ होते हैं सिखाने वाले पायलट के लिए, वो यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। लेकिन मैंने जब इसके मतलब काफ़ी तफसील पता की तो उन्होंने कहा कि हमने इस एयरपोर्ट को अभी जो है वो इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में अगर दोबारा जंग के हालात पैदा होते हैं और हमारे पास एमरजेंसी जहाज़ों को लैंड करवाना या और टेक ऑफ करने के लिए हम इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आजकल यहाँ पे चूँकि लोकल लोगों के लिए सैरगाह का ज़रिया बना हुआ है, लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और इस एयरपोर्ट को आके फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये आप दूर दूर देख रहे होंगे एयरपोर्ट के मनासर हैं। सामने रन आगे जाके मैं बहुत सारे कुछ पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा जो उन्होंने उस वक़्त के जहाज़ों की पायलट्स की हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है। तो जब मौसम अच्छा होता है, धूप वाला मौसम होता है, तो यहाँ पे छोटे ग्लाइडर और छोटे जहाज़ जो हैं वो उड़ाए जाते हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे देखें लोग आ जाते हैं जॉगिंग के लिए और अपने डॉग्स को लेके। तो ये रनवे के साथ एक लंबा ट्रैक बना हुआ है, बहुत लंबा ट्रैक। तो यहाँ पे खुली ताज़ी हवा भी है, और लोगों के लिए ये भी फ़ायदा है कि ज़रा सिटी से हटकर पुरस्कून और पुरफ़ज़ा मकाम जहाँ पे आप बच्चों को लाएं, वॉक करें, बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, स्काई बोर्ड होते हैं वो चला लेते हैं। जी भी बस ये सामने सारा वो पुराना एयरपोर्ट है। अभी मैं आगे मज़ीद और जगह भी आपको दिखाऊंगा। ये वो रॉयल एयरफोर्स का साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है, तो लिखा भी हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो स्टिल एयरपोर्ट जो है वो एक्टिव है, एयरफील्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जी वीवर्स देखें, ये भी उन्होंने जगह जगह बोर्ड्स लगाए हुए हैं और उसकी तारीख लिखी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड हियर बिफोर एंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस वक़्त इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था। ये उसके कुछ तस्वीरी मनाजर हैं, उसके साथ ये हिस्ट्री लिखी हुई है। ये वो पुराने जहाज़ की तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये जो पायलट होगा उसकी तस्वीर है। तो ये इन्होंने इस एयरपोर्ट्स के जगह जगह इस तरह के बोर्ड्स लगा के और इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री भी सारी बयान की हुई है। तो अब मज़ीद मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो आज आपको दिखाने का मकसद भी यही था, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैंने एक अब वीडियो की थोड़ी सी मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। खानों की वीडियो भी बनाता रहूँगा, साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो मालूमाती हों और हमें
دنیا کے اندر جو تاریخی جگہیں بھی ہوں دکھاؤں گا، کچھ ایسی شہر یا ایسے چیز جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہو. تو یہ بھی دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار کی جنگ کے مناظر ان کی تفصیل کو جاننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں تھوڑے سے چند جھلکیاں اس کی آپ کو دکھائی نظر آئیں گی، اور امید ہے یہ ویڈیو ویورز کو پسند آئے گی. تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو اگر آپ بر وقت سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ جو بھی میں اچھی ویڈیو ویورز کے لیے تیار کروں گا وہ آپ کو بر وقت مل جایا کرے گی. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے یہ اب تو ایئرپورٹ یہ اس طرح استعمال تو نہیں ہو رہا، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ لوگ آئیں یہاں کے ایئرپورٹس کی تاریخ کو دیکھیں، یہاں سیر کریں، جاگنگ کریں، سائیکلنگ کریں. اس کے علاوہ اندر کچھ پرانے ایئرپورٹس کی بلڈنگز موجود ہیں، کچھ پرانے جہاز بھی انہوں نے پہلے تو رکھے ہوئے تھے، اب تو نہیں ہیں، لیکن چھوٹے گلائڈر یہاں پہ جب موسم اچھا ہوتا ہے دھوپ والا ہوتا ہے تو اڑائے جاتے ہیں. جی ویورز، یہ جو آپ کو دور بڑے سے بند سے نظر آ رہے ہیں یہ جہازوں کے کھڑے کرنے کے ہینگر ہوا کرتے تھے، اور یہاں پہ جہازوں کو جنگی جہازوں کو کھڑا کیا جاتا تھا. تو آج کا تو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ایک سیرگاہ کا جگہ بنی ہوئی ہے. تو آج کل بھی جو نئے ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر جو جنگی جہاز ہیں ان کو کھڑا کرنے کی ایسی جگہ بنی ہوتی ہے تاکہ وہ جب کھڑا کیا جائے تو دونوں طرف سے سیف ہو. تو اس طرح کا یہ ایک بند سے بنا کر تو جہازوں کو یہاں پہ اصل میں کھڑا کیا جاتا تھا. تو اب تو وہ جہاز اس طرح کے استعمال یہاں پہ نہیں ہوتے، لیکن سٹل انہوں نے اس ایئرپورٹ کو رکھا ہوا ہے. چونکہ میں نے جب اس کی معلومات حاصل کی تو لکھنے والوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں یوز کرنا. خدا نخواستہ اگر فیوچر میں دوبارہ کوئی اس طرح کی جنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایمرجنسی جہاز لینڈ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر ہم اس جگہ کو دوبارہ استعمال میں لے آئیں گے. اصل میں یہ جگہ جو ہے یہ کافی بلندی پر ہے، ہائٹ پر ہے بہت زیادہ، اور شاید اس وجہ سے بھی وہ چونکہ ایئرپورٹس کے لیے ہائٹ والی جگہ زیادہ آسان ہوتی ہے جہازوں کو اتارنے میں چڑھانے میں، چونکہ وہاں پہ ہوا کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے. ریڈار سسٹم بھی بڑا آسانی سے کام کرتا ہے، تو شاید اس لیے. اسی طرح یہ بھی ایک انہوں نے پرانے پائلٹس کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. تو اوپر لکھا ہے وائی ڈو وی ریممبر. تو دیکھیں اس وقت کے جو تھے پائلٹس وہ جب جنگی جہاز اڑانے سے پہلے اپنے کیمپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح ان کی لائف ہوا کرتی تھی. اسی طرح یہ بھی ہے. باقی یہ جو تصویر ہے یہ 1917 اور 1959 کا وقت کا زمانہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو دیکھیے اسی طرح وہ میں ہینگر کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو جیسا میں نے ذکر کیا کہ اب یہ چونکہ لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ سیر کا اور پرانے ایئرپورٹ کے مناظر اور تاریخی بچوں کو لوگ لے کے آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ پرانے وقت میں کس طرح جنگیں ہوا کرتی تھی، کس طرح کے جہاز ہوا کرتے تھے. تاریخ کو دیکھو محفوظ رکھتے ہیں، اور تاریخ کو محفوظ رکھنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ جو ہے ایفرٹ ہوتی ہے. آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں ان کو یہ چیزیں یاد آنی چاہیے، یاد بتانی چاہیے کہ کس طرح دنیا کے اندر جنگیں ہوئیں، ان سے کیا جو ہے وہ نتائج برآمد ہوئے. تاریخ سے ہمیں بڑی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن آج کل کا مادی زمانہ ہے اور لوگ اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، نہ بچوں کو ہسٹری کے متعلق کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اور اگر کسی بچے سے ہسٹری کا سوال پوچھ لیا جائے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ویری امپورٹنٹ ہے، ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح تاریخی باتیں بتایا کریں. ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ بھی بہت یادیں وابستہ ہیں، وہاں پہ بھی بڑے تاریخی مقامات ہیں، تاریخی ایئرپورٹ بھی ہیں.
تو یہ دیکھیں نیچے وہ جہاز کی انہوں نے ایک ایسی تصویر بھی بنائی ہے کہ اس وقت اس جگہ پہ جہاز جو کھڑا کیا جاتا تھا اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈرائنگ سی بنائی ہے. تو یہ جہاز کھڑے کرنے کے ہینگر ہوا کرتے تھے. اسی طرح ایک یہ جو مڈل میں ہے یہ بھی انہوں نے سمبل کے طور پر پائلٹس کی پکچر اور ان کے نام اور ان کی تاریخ اور اس جگہ کی ہسٹری جو ہے وہ اس جو سامنے بنا ہوا ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ بھی لکھی ہوئی ہے ایئر چیف لکھا ہوا ہے کہ انویل بائی ایئر چیف مارشل سر انتھونی بنگال KCB OBADC جو ان کا رینک ہوتے ہیں 19 اگست 2000 کی ہیں. یہ اصل میں 19 اگست 2000 کو یہ بنا ہوگا یہ جو ہے. تو یہ ہسٹری کو انہوں نے یہاں پہ سیو کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک تصویر ہے اور اس میں بھی ایک پرانا جہاز دکھایا ہوا ہے پائلٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو پرانے جہاز ہوا کرتے تھے یہ پرانے پائلٹس جو مجھے یاد ہے کہ بہت پرانا تاریخی پائلٹ تھا جو میرے ایریے میں رہتا تھا. تو اس سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ بتاتا تھا کہ یہ جہازوں چونکہ ان کے اندر ہیٹنگ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا تو جب ہم جہاز اوپر ہائٹ پہ چلا جاتا تھا تو اتنی شدید ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جم جایا کرتے تھے. تو آج کل تو جہازوں میں جہاں پہ پائلٹ بیٹھتا ہے کوکپٹ اس کے اندر بڑا اچھا AC اور ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے. پر پرانے اور تاریخی جہازوں میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ بھی ہمیں تاریخ کی چیزیں پڑھنے سے ان باتوں کا جو ہے وہ نالج ملتا ہے. تو میں نے کہا ویورز کے ساتھ اس پرانے ایئرپورٹ کے چند مناظر شیئر کروں چند باتیں شیئر کروں. امید ہے ویورز کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی. جو جس حد تک میں کچھ انفارمیشن اکٹھی کر سکتا تھا میں نے کی اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی جب اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سیکھنے کو ملیں گی کھانوں کے اندر بھی اور تاریخی مقامات کے لحاظ سے بھی. UK جو ہے یہ ایک بڑا تاریخی ملک ہے. یہاں پہ اس کی ہسٹری جو ہے بڑی پرانی ہے. تو یہاں پہ بہت ایسے علاقے ایسے چونکہ اس کی بھی ہسٹری جو لکھنے والے لکھتے ہیں بہت پرانی ہے اس کنٹری کی بھی. بعض جیسے وہ ٹائٹینک فلم ہے وہ بھی یہاں کا شپ تھا لیورپول سے چلا تھا اور اس کا بھی واقعہ یہاں سے ہوا تھا. پھر رائل لوگ ہیں یہ بہت پرانی ان کی ہسٹری ہے. تو یہ اپنی ہسٹری کو بڑا کیپ رکھتے ہیں سیف رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا آج اس کڑی کی پہلی ویڈیو میں شیئر کروں. تو یہ ایک ایئرپورٹ جو میرے گھر کے قریب ہے تو یہاں میں پہ اکثر جو ہے واک کے لیے آیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں نہ اس واک کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. موسم کافی ٹھنڈا ہے بادل کبھی دھوپ بادل نکل آتے ہیں لیکن سیر کے لیے آپ بالکل اس بات کو اگنور کر دیا کریں. سیر کو ایک لازمی حصہ بنائیں اور سیر کرنے سے صحت بہت اچھی رہتی ہے. انسان کا بلڈ سرکولیشن بڑی اچھی رہتی ہے. کولیسٹرول لیول اچھا رہتا ہے. تو اس لیے موسم کیسا ہی ہو اپنی سیر کو باقاعدگی سے رکھا کریں. میری بھی عادت ہے کہ میں بھی سیر کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر چند مائل سیر ضرور کرتا ہوں. جی بس یہ بھی ایک ان کا رن وے ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو 2-3 سائڈیں بنی ہیں رن وے کی. یہ بھی ایک رن وے ہے ان کا. تو یہ پرانا ہو چکا ہے لیکن بہرحال کارآمد ہے استعمال کیا جا سکتا ہے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے یا ٹیک آف کرنے کے لیے. تو دیکھیں انہوں نے تیاری اپنی رکھی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے جنگی حالات پیدا ہو جائیں تو ہم کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ سیو کر سکتے ہیں. چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بہت پہاڑی کی ہائٹ پہ بنا ہوا ہے یہ جگہ. تو اس وقت چونکہ ریڈار سسٹم اتنے طاقتور نہیں ہوا کرتے تھے تو ریڈار کو بھی ایسی کھلی اور ہائٹ کی جگہ چاہیے جہاں سے وہ ریڈیشن جو ان کی جو ہیں ریڈار کی جو ریز ہیں وہ آسانی سے اس کو میسیج ریسیو کر سکے. آج کل چونکہ ریڈار بہت ایڈوانس ہے اس لیے ریڈار جہاں بھی لگاؤ وہ
बड़े बासानी इन चीज़ों को कैच कर सकता है। उस वक्त ऊंची जगह का इंतखाब किया जाता होगा। ये भी एक पिक्चर है और उसके ऊपर लिखा है हाउ डू यू डिफेंड ऑन एयरफील्ड, किस तरह एयरफील्ड को डिफेंड किया जाता था। तो वो देखें, गड़ा सा खोद के उसके इर्द गिर्द बोरियां सी रेत की बिछाई होती हैं, और ये एक दूरबीन है और जो उनकी एक छोटी सी तोपनुमा होगी। और इसी तरह ये देखें, ये भी एक जी भी बस। तो ये चीज़ें देखो उन्होंने हिस्ट्री लिख के भी लगाई हुई है। इसी तरह ये भी एक वीवर्स पीछे एक जहाज़ों का खड़ा करने का हैंगर बना हुआ है पुराने वक्त का, अभी तक उन्होंने ऐसे महफूज रखा है। और इसी तरह वीवर्स ये आगे वो रनवे है, वो कुछ पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, वो अभी भी शेड हैं जिसके अंदर उन्होंने वो जहाज़, छोटे जहाज़ जो उड़ाने वाले हैं वो रखे होते हैं। जब मौसम अच्छा होगा तो वो खुल जाएंगे। इसी तरह वो देख रहे हैं रनवे पे लोग जो हैं साइकिलें चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो जी वीवर्स, उम्मीद है ये आपको छोटी सी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को भी बर वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं आने वाली आगे जो अच्छी और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस होंगी तो आके आपको बर वक्त मिल सकें, और आप भी उनको देख के अपने नॉलेज को भी बढ़ाएं। और यूके की जो जगह हैं वो भी आपको, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो कम से कम अपने मेरी वीडियो के ज़रिए आप उन मनाज़र को देख सकेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर और बर वक्त सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। फ़ी मान अल्लाह, परदेस में।